عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھنے والے مرد تنہائی میں عورت کے پاؤں بھی چاٹ لیتے ہیں۔ نیک پرہیزگار عورت گھر میں برکتیں نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔ میاں بیوی کا باہمی خلاف اگر بیڈ روم سے باہر نکل آئے تو مرتے دم تک اس بیڈ روم میں صرف 2 زندہ لاشیں ہی رہتی ہیں، شریک حیات نہیں۔ عورت کسی مرد کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ خود کو مکمل طور پر مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے تاکہ وہ مرد کا دل جیت سکے۔ جن رشتوں کو اللہ نے انسان کے سکون کے لیے بنایا ہے، آج کل لوگ انہی رشتوں میں چالاکیاں اور مکاریاں کرتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ ایک بات بتاؤ، عورت یہ بات بھول جاتی ہے کہ مرد معاشرے کو اندر تک جانتا ہے، اس نے معاشرے میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے، جبکہ عورت صرف سن کر یقین کر لیتی ہے۔ ایک نیک پرہیزگار عورت کا ہونا پہلے گھر، پھر خاندان اور پھر اچھے معاشرے کو جنم دیتا ہے۔ کیا خوب تماشا ہو، عورت پیسے پھینکے اور مرد مجرا کرے۔ عورت کے آنسو کسی بھی ناممکن کام کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اگر محبت شدت سے کرتی ہوں تو میں نفرت میں بھی بے مثال ہوں۔ بہت ہمت والی ہوں مگر کبھی کبھی ہار جاتی ہوں، کچھ باتیں سن کر، کچھ لہجے دیکھ کر۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگایا جا سکتا ہے۔ حرام محبت سے بہتر تنہا رہنا بہتر ہے۔ عورت کی لمبی زبان کا شکوہ تو ہر مرد کرتا ہے، لیکن پھر بھی کوئی گنگی لڑکی سے شادی کو تیار نہیں ہوتا۔ اگر تم خاوند کے گھر میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان نہ دینا۔ نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ عورت کی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جانتے ہو سب سے بڑی اذیت کیا ہے؟ سب کچھ جانتے ہوئے بھی منتظر رہنا۔ عورت نے ہمیشہ دوسری عورت کی تعریف سن کر خود کو بہتر بنانے کے بجائے ہمیشہ حسد اور جلن سے کام لیا ہے۔ ایک طوائف اگر اپنی آپ بیٹی لکھ دے تو شہر کے بیشتر معززین خودکشیاں کر لیں گے۔ ہمارے ہاں عورتیں زیبائش کے لیے آنکھوں میں کاجل لگاتی ہے۔ ابتدا میں کاجل بدروحوں کو بھگانے کے لیے لگایا جاتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے شکوے سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر تمہیں دیکھ کر بھی کوئی تمہاری محبت میں گرفتار نہیں ہوتا، یا تو وہ اندھا ہے یا پھر زندگی سے بیزار۔ عرب ممالک میں ہر شخص کی 3-4 بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ اپنے شوہر کی شادی اپنی سہیلی سے کرواتی ہے تاکہ مل جل کر رہے۔ مرد نے سیرت سے توجہ ہٹائی تو عورت نے صورت پر توجہ دینا شروع کر دی۔ عورت جیسے جیسے ترقی کر رہی ہے ویسے ویسے فحاشی پھیل رہی ہے۔ گھر کا مرد ظالم بنتا جا رہا ہے اور باہر کا مرد ہمدرد بنتا جا رہا ہے۔ میں اچھی ہوں لیکن اتنی اچھی نہیں کہ اپنی محبت سے کسی کا دل پگھلا سکوں۔ میں جانتا ہوں کہ محبت یہ نہیں کہ محبوب عیبوں کے بغیر ہو، محبت تو یہ ہے کہ محبوب عیبوں کے باوجود محبوب رہے۔ کوئی نر اپنی مادہ کے ساتھ زبردستی جنسی ملاپ نہیں کر سکتا سوائے انسان کے۔ بہت ہی منفرد ہے یہ محبت سارے کھیلوں میں، جو ہارا پھر نہیں کھیلا، جو جیتا اس نے توبہ کی۔ کسی کی خاموشی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، کیونکہ سامنے والا زبان بھی رکھتا ہے اور خدا بھی۔ جیسے مرد کو بس میں کرنے کے لیے طوائف کو ہتھکنڈے سکھائے جاتے ہیں، ویسے ہی گھریلو لڑکی کو شوہر کو قابو کرنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ محبت ایک دلدل ہے، آپ اس میں پہلا قدم رکھتے ہیں، دوسرا قدم آپ کو نہیں رکھنا پڑتا، کیونکہ دلدل کو ہمیشہ پہلے قدم کا ہی انتظار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کی امیری بھی سمجھ نہیں آتی، کتا بلی خود پالتے ہیں اور بچے نوکرانی پالتی ہے۔ کسی نئے شخص سے محبت کرنے کے بجائے سابق کے پاس واپس آنا آسان ہے۔ انسان اتنا خود غرض ہے کہ اسے وفاداری بھی من چاہو کی چاہیے، کیونکہ تیسرا اس کی چاہت میں مر بھی جائے تو یہ پرواہ نہیں کرتا۔ ہر راز امانت ہوتا ہے، ہر بعید اپنے وقت پر کھلتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی کچھ اقوال جو میں نے آپ لوگ کو سنائی۔
اگر آپ لوگ کو اس میں سے کوئی بھی اقوال پسند آئے ہو تو پلیز کمنٹ ضرور کیجیے گا اور لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اس سے بہت موٹیویشن ملتی ہے ہمیں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔